یہ بندر کا پنجہ کہانی امریکی لٹریچر کی مشہور ڈراؤنی کہانیوں میں سے بہت پرانی کہانی ہے. اس کے رائٹر کا نام W جیکبز ہے اور کئی مرتبہ میں نے سنی اور پڑھی ہے. یہ اس کو میں اپنے انداز میں بیان کروں گا. اچھا، کہانی ہے ایک ایسے گھرانے کی جس میں ایک صاحب قاسم صاحب اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کا بیٹا جوان ہے جس کا نام ہے دانیال. تو ان تینوں کی زندگی نارمل انداز میں گزر رہی ہے، پرسکون گھرانہ ہے اور تھوڑا سا شہر سے ہٹ کے مضافات میں رہتے ہیں. تو زندگی ان کی صحیح چل رہی ہے. یہ لوگ بیٹھے ہوئے کھانے کے وقت کے آس پاس کسی ٹائم پہ تھوڑا سا اندھیرا ہو گیا ہے اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے شطرنج کھیل رہے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. انہی باتوں میں ایک دم قاسم صاحب کو یاد آیا، ارے یار مجھے یاد آیا میرا دوست عرفان آج آ رہا ہے. عرفان کو جو میں نے تمہیں بتایا تھا نا، ایک فوجی ہے، وہ میرے ساتھ اسکول پڑھا، اس سے پھر فوج میں چلا گیا تھا، وہ آج آنے والا ہے. پھر انہوں نے عرفان صاحب کی باتیں شروع کر دی. عرفان صاحب کے بارے میں بتا چکے تھے پہلے بھی کہ عرفان جو ہے وہ فوج کے کیونکہ سیٹ اپ میں رہتا ہے تو مختلف جگہوں پہ جا کے اس کو رہنا پڑتا ہے، ڈیوٹیاں لگتی ہیں. تو عرفان کا شوق یہ ہے کہ جس جگہ جاتا ہے وہاں کی نایاب چیزیں اور وہاں کی پراسرار چیزوں میں غور و خوض کرتا ہے. ہر علاقے کی کچھ نایاب چیزیں، کچھ قدیم چیزیں ڈھونڈتا ہے اور اس کے بارے میں وہ ایسے اپنا ذہن چلاتا ہے. اس کا ایک شوق ہے. تو یہ سب باتیں قاسم صاحب بتا رہے ہیں اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو کہ آج وہ آنے والا ہے. اس نے کہا میں یہاں سے گزروں گا تو ایک ٹرین سے میں یہاں اتروں گا اور 1.5-2 گھنٹے بعد دوسری جو ٹرین آئی اس پہ میں چلا جاؤں گا. تو اس کے کھانے کا انتظام بھی کر لینا، تم دیکھ لینا. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اور قاسم صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اس بار عرفان مجھے بتا چکا ہے کہ کوئی عجیب سی چیز اس کو ملی ہے. وہ مصر کی سائڈ پہ گیا تھا، ایجپٹ گیا تھا، تو وہاں اس کو ایک نئی سی عجیب پر اسرار سی چیز ملی ہے. اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائے گا. خیر یہ باتیں ہوتی رہیں. تھوڑی دیر بعد بارش میں ان کو لگا کوئی آ رہا ہے ان کے دروازے پہ. انہوں نے دیکھا کھڑکی سے تو کوئی شخص دروازے کے قریب آیا. اس نے دستک دی، دروازہ کھولا تو ایک مضبوط جسم کا اچھی سی عمر کا ذرا ایک شخص کھڑا تھا. ایک دم قاسم صاحب سے گلے مل گئے. وہی ان کا دوست تھا عرفان. اس سے ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں. کچھ دیر یہ لوگ بیٹھے، پھر کھانا نکل آیا. کھانے پہ بھی ایسی ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں. ایک دم قاسم صاحب کو یاد ہے، یار عرفان تم نے مجھے کہا تھا کہ تم اپنے مصر کے عجیب سفر کے بارے میں بتاؤ گے، تم نے وہاں کوئی عجیب چیز پائی ہے، تمہیں کوئی بہت نایاب چیز ملی ہے، وہ بتاؤ یار کیا ہے. تو عرفان نے کہا ہاں میں تمہیں بتانا بھول گیا. دیکھو جب میں وہاں کی پرانی آبادی میں گھوم پھر رہا تھا اور ڈھونڈ رہا تھا کوئی مجھے چیز ایسی ملے جو کہ عام طور پہ مشہور نہ ہو اور اس میں کچھ پراسراریت ہو، تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا. جب میں وہاں سے مایوس ہو کے جانے لگا تو ایک فقیر نے مجھ سے پیسے مانگے، بھیک مانگی. میں نے جان چھڑانے کی کوشش کی لیکن وہ پیچھے پڑ گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم مجھے پیسے دو گے نا تو میں تمہیں تمہاری من پسند چیز یعنی ایک پراسرار چیز بتاؤں گا. میں حیران ہوں کہ فقیر کو کیسے پتہ چلا. خیر مجھے اس کی بات بڑی حیران کن لگی. میں نے اس کو پیسے دے دیے اور اس سے کہا کیا چیز ہے دکھاؤ. تو فقیر نے ایک پرانا سا سڑا ہوا بندر کا پنجہ نکال کے دکھایا اور کہا یہ کئی 100 سال پرانا ہے اور یہ بڑی عجیب چیز ہے. تو عرفان کہنے لگا، مجھے غصہ آیا کہ یار یہ کیا مذاق کر رہے ہو، تم پرانا پنجہ نکال کے دے رہے ہو کہ یہ ایک عجیب چیز، اس میں کیا عجیب چیز ہے. فقیر نے کہا اس کی عجیب بات یہ ہے کہ اس کو لے کے جو بھی شخص چاند کے سامنے کر کے 3 خواہشات کرتا ہے اس کی وہ خواہشات پوری ہو جاتی ہیں. تو دانیال کہتا ہے کہ عرفان کہتا ہے میں نے اس سے کہا کہ بھائی اگر خواہشات پوری ہو جاتی ہیں 3 تو پھر یہ دوسرے مالک کے پاس کیسے چلا جاتا ہے. تو فقیر نے کہا بس اس کے ساتھ کچھ ایسا مسئلہ ہے کہ خواہشات کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ بھی ہوتا ہے کہ پنجہ پھر پہلے مالک کے پاس نہیں رہتا. کچھ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی اور مالک کے پاس پہنچ جاتا ہے، کسی اور شخص کے پاس پہنچ جاتا ہے. میرے پاس بھی کئی لوگوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہے اور میں چاہ رہا ہوں یہ تمہیں دے دوں. تو عرفان جو کہ فوجی تھا ریٹائرڈ، اس نے وہ پنجہ نکال کے دکھایا اور اس نے کہا یہ عجیب سی چیز ہے اور مجھے تو اس پہ ایک عجیب سی تشویش سی محسوس ہو رہی ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ یار اس کو رکھنا اچھا نہیں ہے. بار بار ذہن میں خیال آ رہا ہے کچھ خواہشات اپنی پوری کروں، مال و دولت حاصل کروں، زندگی آسان کروں، بوڑھا ہو گیا ہوں میں، لیکن پتہ نہیں کیا ہے مجھے اس میں کچھ اچھائی نظر نہیں آ رہی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام اسباب پہ بنایا ہے، اسباب پہ منحصر ہے، چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں، ایک دم چیزیں نہیں ہوتی. تو خواہش کیسے پوری ہو سکتی ہے بھائی. یہ کیا ہے کہ عرفان صاحب نے نا
وہ پنجہ ان لوگوں کو دکھایا اور پھر اس نے اٹھا کے انگیٹھی میں آگ کے قریب پھینک دیا، اور قریب تھا کہ وہ پنجہ جل جاتا کہ ایک دم قاسم صاحب بجلی کی تیزی سے اٹھے اور اس پنجے کو اٹھا لیا، اور انہوں نے کہا بھائی تمہیں نہیں چاہیے تو مجھے تم دے دو، تم پریشانی مت لو اس کی۔ عرفان نے کہا کیا بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو، تمہاری زندگی اچھی گزر رہی ہے، مناسب زندگی ہے تمہاری، چھوڑو ان چکروں میں تو ویسے ہی تمہیں کہانی سنا رہا تھا کہ ایسا ہوا مصر میں، ایک دلچسپی کا تمہارے لیے میں سامان پیدا کر رہا تھا، تم ان چیزوں کی گہرائی میں مت جاؤ، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی برائی ہوتی ہے۔ تو اس طرح اب ان دونوں میں بحث شروع ہو گئی۔ قاسم بہرحال مان نہیں رہا اور عرفان زور لگا رہا ہے کہ وہ اس کو ضائع کر دے، پھینک دے۔ تو عرفان کہتا رہا، قاسم نہیں مانا، آخر عرفان نے کہا چلو یار میرے جانے کا وقت ہے، تمہیں میں نے ایک بات سمجھا دی ہے، پھر ہم ملیں گے انشاءاللہ اچھے وقتوں میں۔ یہ کہہ کہ عرفان اٹھا، اپنا بیگ اٹھایا اور وہاں سے رخصت ہو گیا سلام دعا کے بعد۔ اب قاسم صاحب نے اس پنجے کو اٹھایا اور اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کافی دیر تک دیکھتے رہے اور اپنی پرانی خواہشات سوچتے رہے، کیا کیا چیزیں جو ہمیں چاہیے تھی زندگی میں اور ہمیں نہیں ملی۔ مثلاً یہ کہ ہمیں ایک بہت اچھا گھر چاہیے تھا کسی زمانے میں، بڑے سخت حالات میں ہم نے زندگی گزاری، جب تک بیٹا جوان نہیں ہوا تھا، نوکری نہیں ملی تھی، بڑی مشکل سے گزارا کیا، پھر ہم نے بڑی مشکل سے گھر بنایا، تو بہت ساری خواہشات پوری ہو گئی۔ لیکن ابھی جو ہم گھر بنا چکے ہیں اس کا بھی ابھی قرضہ ہے، 20 لاکھ روپے قرضہ رہتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو آزمائیں کہ وہ 20 لاکھ روپے ہمیں اس طرح مل جائیں کہ ہم اس قرضے کو ادا کر سکیں۔ تو جو ان کا بیٹا تھا دانیال، اس نے کہا نہیں ابا جان ایسا نہیں کریں، ایسی یہ فضول جھوٹی باتیں آپ کو وسوسے میں مبتلا کر دے گا، چھوڑیں اس بات کو، ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کرے گا، قرضہ ادا ہو جائے گا۔ وہ ان کو تسلی دیتا رہا، وہ یہ بات کر کے اڑ گیا۔ قاسم صاحب اور ان کی بیوی کافی دیر تک بیٹھ کے اس طرح کی باتیں سوچتے رہے، کیونکہ ان کے پاس وقت تھا، دونوں بڑے میاں بڑی بھی بیٹھ کے باتیں کرتے رہے، کیا کیا ہم اس سے اپنی خواہشات منوا سکتے ہیں۔ رات سونے کا وقت ہو گیا، اگلی صبح کو ان کی آنکھ کھلی، دانیال حسب معمول آفس جا چکا تھا، اس کا آفس مین سٹی میں کہیں تھا جہاں سے وہ رات گئے کبھی کبھار لوٹتا تھا، تو وہ جا چکا تھا، وہ انجینئر تھا، اپنے کام پہ چلا گیا تھا، اور یہ دونوں گھر میں فارغ ہی ہوتے تھے۔ تو ناشتے کے بعد پھر ان دونوں میں یہ مذاکرہ شروع ہو گیا کہ ہماری بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم آزما کے دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری کوئی خواہش پوری ہو جائے۔ تو یہ بات چلتی رہی، آخر ان دونوں کی اس پر شرح صدر ہو گئی، دونوں کا ایک طرح اتفاق ہو گیا کہ بھائی 20 لاکھ تو کم از کم ہم اس سے مانگ کے دیکھیں، کیونکہ 20 لاکھ ایسی رقم نہیں ہے کہ ادا ہو جائے، اور ابھی تک جو ہمیں قرضہ دینے والے لوگ ہیں انہوں نے نرمی کی ہوئی ہے، لیکن وہ سختی بھی کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایک ایسی آزمائش کر کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں بھائی کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کچھ چھوٹا موٹا نقصان ہو جائے گا، کوئی چیز ٹوٹ جائے گی، کچھ اس سے زیادہ کیا ہوگا، چلو کر کے دیکھ لیتے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دونوں بہرحال اس بات پہ متفق ہو گئے۔ اچھا، اس پنجے کا آزمانے کا طریقہ کیا تھا کہ چاند کے سامنے رکھ کے اپنی خواہش بولنا تھی، تو انتظار کرنے لگے شام کا۔ جب شام کے سائے گہرے ہونے لگے، اندھیرا چھانے لگا، تو بڑے میاں ڈرتے ڈرتے اس کو اوپر کے حصے میں لے کے آئے اور اس کو چاند کے سامنے روشنی میں کر کے انہوں نے ابھی کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ ایک دم ان کے ہاتھ سے گر گیا، اور انہوں نے کہا بھائی میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک حرارت آ گئی ہے، ایک گرمی سی آ گئی ہے۔ بڑی بھی نے کہا تم نہیں وہمی ہو گئے ہو، بوڑھے ہو تم، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اس کو اٹھاؤ جلدی سے یہ بات کر دو، میں تو انتظار نہیں کر پا رہی۔ خیر بڑے میاں نے دوبارہ اس کو اٹھایا، اس کو دیکھا، اور چاند کے سامنے چاند کی روشنی میں اس کو رکھ کے کہا کہ ہمیں فوراً 20 لاکھ چاہیے۔ یہ کہا تو ان کو ایسا لگا کہ وہ پنجہ ان کے ہاتھ میں کانپ رہا ہے، اور ان کی بیگم نے بھی نوٹ کیا، دونوں تھوڑا سا گھبرا گئے، لیکن خیر اس کو لے کے وہ نیچے آ گئے اور دیکھنے لگے اب کیا ہوتا ہے۔ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے گزرتے چلے گئے، ایسا کچھ بھی خاص نہیں ہوا۔ اچھا، بیٹے کا سلسلہ یہ تھا کہ وہ دیر سے آتا تھا نوکری سے، کبھی کبھار رات بھی گزارنا پڑتی تھی وہیں فیکٹری میں، ہوتا ہے نوکریوں میں، عام سی بات ہے، تو یہ اتنے پریشان نہیں ہوئے۔ لیکن تھوڑی سی فکر کی بات یہ ہوئی کہ کوئی خبر نہیں آئی بیٹے کی طرف سے کہ کیا کر رہا ہے، رات کو نہیں آ رہا، یا کیا کتنے بجے آئے گا وغیرہ وغیرہ۔ خیر یہ دونوں انتظار کرتے رہے، تقریباً رات کے 10-11 بجے جب یہ لیٹنے کی تیاری کر رہے تھے، انہیں لگا کہ ان کے گھر کے قریب کوئی آ رہا ہے، جیسے کیچڑ میں کوئی چلتا ہوا آ رہا ہو۔ تو جب دروازے پہ دستک ہوئی، بڑے میاں نے دیکھا تو 2 اچھی شکل و صورت کے سوبر سے لوگ کھڑے ہوئے تھے، ایک تھوڑی بڑی عمر کے صاحب تھے، ایک تھوڑے جوان سے تھے۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم اسی کمپنی میں جس میں دانیال صاحب جاب کرتے تھے، تو ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے۔
تو قاسم صاحب ان کو اندر لے کے آئے. اچھا وہ دونوں بیٹھ گئے لیکن ان کے چہروں سے کچھ منفی تاثر پیدا ہو رہا تھا. دونوں بڑے میاں بڑی بھی پریشان سے ہو گئے. اب وہ دونوں جو لوگ تھے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ کون بات شروع کرتا ہے. آخر جو بڑی عمر کے صاحب تھے انہوں نے شروع کی بات کی. دیکھیں دانیال بڑا محنتی نوجوان تھا, بہت محنت سے کام کرتا تھا, تو ایک دم بڑی بھی پھٹ پڑی. کیا مطلب کام کرتا تھا, کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ, وہ صحیح تو ہے؟ تو وہ جو بڑی عمر کے صاحب تھے انہوں نے کہا ہاں اب تکلیف میں نہیں ہے. پھر انہوں نے بات آگے بڑھائی. ہوا یہ کہ ہمارے ایک پلانٹ پہ دانیال اپنے ورکرز کے ساتھ کام کر رہا تھا. اس کا ٹیمپریچر کنٹرول کرنے والے ورکر سے کچھ غلطی ہوئی, اس کی وجہ سے وہ پلانٹ پھٹا اور اکثر ورکرز جل کے مر گئے, اور دانیال بھی بدقسمتی سے اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا. اس کو فوری طور پہ ہسپتال لے جایا گیا, لیکن ہم بہت معذرت کے ساتھ آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ وہاں وہ جاں بر نہیں ہو سکا, اور بہت کوشش کے باوجود بھی آخر وہ بیچارہ جان کی بازی ہار گیا. جب یہ سنا تو قاسم کی بیوی تو بلک بلک کے رونے لگی. اس کے ساتھ ہی جو دوسرا شخص تھا اس نے ایک بریف کیس باہر نکالا, اور اس نے کہا کہ دانیال صاحب کی کوشش اور محنت کو دیکھتے ہوئے کمپنی کے اونر نے ان کا جو بونس تھا 6.25 لاکھ کا, اس کو 3 ٹائمز کر کے 20 لاکھ روپے آپ کے لیے بھیجیں, اور انتہائی افسوس اور تعزیت کا اظہار کیے. امید ہے کہ آپ لوگ اس غم کو بھلانے کی کوشش کریں گے اور زندگی کو پازیٹیو انداز میں گزارنے کے لیے دوبارہ کوشاں رہیں گے. یہ کہہ کے وہ بریف کیس آگے رکھ کے چلا گیا. اور یہ دونوں جو بڑے میاں بڑی بھی ہیں یہ روتے رہ گئے وہاں. کبھی 20 لاکھ کو دیکھ رہے ہیں, کبھی اس بندر کے پنجے کو دیکھ رہے ہیں. ساری رات روتے روتے گزر گئی. اگلے دن بھی ان دونوں کی حالت غیر رہی, بہت دونوں پریشان مایوس رہے, اور رہ کے خیال آ رہا تھا کہ انہوں نے گویا کہ اپنے بیٹے کو خود قتل کر دیا. ان کو ایسا لگ رہا تھا, اور بڑے میاں کو ایسا لگا کہ ان کا زندگی میں سب سے بڑا نقصان ہوا ہے, اس سے بڑھ کے انہوں نے آج تک نقصان دیکھ لیا. ان کو 20 لاکھ ہیج نظر آ رہے تھے, اس کی طرف توجہ ہی نہیں تھی. جوان بیٹا جو کہ جاب پہ تھا وہ زندگی کی بازی ایک دم ہار گیا. ان کو اس پہ بار بار تکلیف ہو رہی تھی. سارا دن ایسے ہی گزرا, اور بیچاری ماں جو تھی وہ روتی رہی, اور وہ عجیب عجیب باتیں کرتی رہی, بیٹے کی باتیں کرتی رہی, بیٹے کو بلاتی رہی. اچانک وہ شام کے وقت اس قاسم کے پاس آئی اور اسے کہا کہ مجھے اپنا بیٹا واپس چاہیے. قاسم نے کہا کیا کہہ رہی ہو, پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس نے کہا نہیں پاگل نہیں ہو گئی ہوں, پنجہ اٹھاؤ اور بیٹے کو واپس بلاؤ. قاسم نے کہا نہیں مجھے نہیں لگ رہا ہے پنجہ کوئی اچھی چیز ہے, اس کو پھینک دیتے ہیں, چھوڑ دو بیٹے کو. چلا گیا اللہ کے پاس, واپس آنا ناممکن ہے. اس بیچاری ماں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا, چاہے پورا گھر جل جائے ہمارا, ہم جل جائیں, ہم ختم ہو جائیں, مجھے بیٹا واپس چاہیے. وہ روتی رہی, چیختی رہی. آخر قاسم ایک طرح مجبور ہو گیا, اور کانپتے ہاتھوں سے اس پنجے کو لے کے وہ دوبارہ اوپر والے حصے میں آیا, اور اس نے ڈرتے ڈرتے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں ہمارا بیٹا واپس چاہیے. جب یہ خواہش کر دی تو اس کو وہی لگا کہ بندر کے پنجے میں حرکت آئی ہے, اور وہ جیسے کہ جاندار ہو گیا, اس کے اندر جان پڑ گئی ہے. تو وہ خیر اس کو لے کے نیچے آ گیا اور سوچنے لگا اب کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ, اب کیا برا ہونے والا ہے. خیر یہ دونوں دوبارہ بیٹھ گئے, اور سسکیوں سے وہ ماں روتی رہی. رات کے کافی وقت گزر جانے کے بعد جب یہ دونوں اونگ رہے تھے, ان کو لگا کہ دور سے کوئی آ رہا ہے. ان کو جیسے چھپ چھپ کی آوازیں آئیں کیچڑ میں چلنے کی. کسی ایسے آدمی کی تھی جو لنگڑا رہا ہو, تھوڑا سا ہل رہا ہو. انہوں نے اٹھ کے فوراً کھڑکی میں دیکھا تو ان کو لگا کہ ان کے بیٹے کے قد کا کوئی بندہ آ رہا ہے, اور انہیں کے گھر کی طرف تھا. ان کا گھر الگ سے بنا ہوا تھا, تھوڑا سا ویران علاقہ تھا, تو یہ گھر کی طرف ہی اس کا رخ تھا. دونوں حیرانی پریشانی سے اس کو دیکھتے رہے. وہ بندہ واقعی آ کے ان کی کھڑکی سے بالکل قریب لگ گیا, آ کے اور کھڑکی پہ گویا کہ ہاتھ مارنے لگا. اس کی آوازیں اس طرح آ رہی ہیں گویا کہ وہ اندر آنا چاہ رہا ہے, کھڑکی پہ ہاتھ مار رہا ہے, کسی کو پکار رہا ہے. تو ماں بیچاری بے تاب ہو گئی. قاسم نے اس کو روکنے کی کوشش کی, لیکن وہ قاسم کی ماننے والی نہیں تھی. وہ بھاگ کے گئی اور اس نے ایک دم کنڈی کھولتی تو ایک جلا ہوا بالکل سمجھے کہ اجڑا ہوا ایک ٹوٹا پھوٹا سا ہاتھ گھر کے اندر آیا اور اس عورت کو کھینچنے لگا. قاسم نے پوری کوشش کی کہ دروازہ بند کر دے, لیکن دروازہ بند نہیں ہوا,
اور جو باہر جو بھی چیز تھی اس سے زور مار کے جب دروازہ کھولا تو انہوں نے دیکھا ان کے سامنے ان کا مردار بیٹا کھڑا ہوا تھا اور ان دونوں کو کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا. قاسم فوراً پیچھے بھاگا اور اس نے وہی پنجہ دوبارہ اٹھایا اور اس نے کانپتی آواز کے ساتھ یہ کہا کہ اس کو دوبارہ مر جانا چاہیے. جیسے ہی اس نے کہا اس کو لگا کہ اس عجیب سی مخلوق کا ایک دم جیسے پیچھے سے کوئی کھچاؤ پیدا ہوا ہے اور یہ واپس جانا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ اندھیرے میں غائب ہو گیا. اور یہ بڑے میاں بڑی بھی اس پنجے کو اور اس منظر کو دیکھتے رہے.